بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے عرض کیا اگر کوئی چیز کسی کو صدقے کے لیے جو میسر نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے عرض کی اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہو یا کہا کہ نہ کر سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا کہ پھر بلائی کی طرف لوگوں کی رغبت دلائے یا امر بالمعروف کا کرنا عرض کیا۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر برائی سے رکا رہے کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، تمہیں موت آئے معاذ اللہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں اس کا مفہوم سمجھ گئی اور میں نے ان کا جواب دیا کہ وعلیکم السلام، یعنی تمہیں موت آئے اور لعنت ہو۔ بیان کیا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی اور ملائمت کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے سنا نہیں؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کا جواب دے دیا تھا وعلیکم، اور تمہیں بھی۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص کوفہ تشریف لائے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدگو نہ تھے اور نہ آپ بد زبان تھے، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینہ والے شہر کے باہر شور سن کر گھبرا گئے کہ شاید دشمن نے حملہ کیا ہے۔ سب لوگ اس شور کی طرف بڑھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز کی طرف بڑھنے والوں میں سب سے آگے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی ڈر کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے۔ اس پر کوئی زین نہیں تھی اور گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس گھوڑے کو سمندر پایا، فرمایا کہ یہ تیز دوڑنے میں سمندر کی طرح ہے۔ ہماری ہر ویڈیو کی مکمل اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔